ماشاءاللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بلند صلوات الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والجنۃ للمؤمنین بلند صلوات اللہم صلی علی محمد وآلہ وصلاۃ وسلام علی سید الانبیاء والمرسلین برعظمت مصطفیٰ صلوات اللہم صلی علی ووسیعہ ووزیرہ وخلیفتہ ووارث علمہ علم الاولین والآخرین بررخصار وارث صلوات الذی ردت لہ شمس مرتين ضربات علی فی یوم الخندق افضل من عبادت ثقلین حیدری اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید و فرقانہ الحمید وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ صلوات خدا علم یزل عیسائی محنت خرچ اخراجات ظہور امام علیہ السلام دی تاجیل شمار فرماوے مولا بانی مجلس دے اور حاضرین دے عزت رزق اور بخت اضافہ فرماوے مالک توڑے مریضانو شفاء کامل و عاجلاتہ فرماوے جتنے علیل مجلس چن سید الساجدین علیہ السلام دی عظمت صدقہ مولا تمام مریضانو شفاء عطا فرماوے اور سب تو بڑی دعا تو نجدی رات چہلم دی رات دے رہے ہیں میرا اللہ ان لوگانو قبر حسین علیہ السلام دی زیارت نصیب فرما دیگر مقامات مقدسہ بالخصوص مکہ اور مدینہ دا دیدار نصیب فرما وقت دے شہنشاہ دا قرب نصیب فرما اور اس ذکر پاک دا ثواب اس خاندان دے جملہ مرحومین دے نام میں عمالچ درج فرما اجازت ہے جی گفتگو دا آغاز کری میرے محترم سامعین خالق لم یزل نے قرآن حکیم دے اندر 3 میثاق 3 وعدیاں دا تذکرہ فرمایا جس طرح قرآن حکیم اچ میثاق تنن اسی طرح قرآن حکیم دے اندر اطاعتاں بھی تنن بسم اللہ جی آتی اللہ و آتی الرسول و اولی الامر منکم اللہ دی اطاعت اللہ دے رسول دی اطاعت اور صاحب امر دی اطاعت 3 اطاعتاں کرنین
اللہ دی اطاعت، اللہ دے رسول دی اطاعت اور صاحب امر دی اطاعت۔ میرے محترم سامعین، جس طرح قرآن حکیم میں میثاق تن اسی طرح اطاعتاں بھی تن، اور جس طرح قرآن اطاعتاں تن اسی طرح قرآن ولایتاں بھی تن۔ خالق لم یزل نے سورہ مائدہ دی آیت نمبر 55 دے اندر 3 ولایتاں دا تذکرہ فرمایا، اور خالق نے اعلان فرمایا انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ میں تھا ایک مسئلہ، ایک اہم جا نکتہ عرض کرنا چاہنا کہ اللہ نے، اور بلا فصل بڑا لطف اندوز ہو صاحبان بصیرت، اللہ نے منصب ولایت نو عام نہ سمجھنا، جڑی اللہ نے 3 ولایتاں دا اعلان کیتا ہے، ذرا غور کرنا، اللہ نبی 1.25 لاکھ بنائیں پر ولی صرف 3 دا اعلان کیتا۔ مہربانی سید، 3 ولایتاں دا اعلان خالق نے فرمایا، اللہ نے نبی 1.25 لاکھ بنائے۔ نبی عربی دا لفظ جو نبا وچوں نکلیا، اور نبا خبر نو آدن، اور نبی خبر پہنچامن آلے نو آدن۔ میرے محترم شیعہ سنی سامعین، خبر ہے تو نبی ہے، خبر نہیں تو نبی نہیں۔ نبی اس نو آدن جو توحید دی خبر لے کے آیا۔ تو جدوں احمدیہ نے، مرزا غلام احمد نے نبوت دا دعویٰ کیتا، تو اس تو بعد جدوں نیشنل اسمبلی دے اندر قادیانیاں دے سامنے مبلغ اعظم مولانا اسماعیل اعلی اللہ مقامہ نور اللہ مرکدہ جدوں سامنے گئے، تو انہوں نے دلیل چے جملہ کیا کہ ہر نبی خبر نال بندہ ہے، اور ہر نبی کوئی خبر لے کے آیا۔ اگر تواڈا نبی سچا ہے تو پھر کیڑی خبر لے کے آیا؟ جزاک اللہ، مولا زندگی دراز فرماوے۔ تو معلوم ہویا خبر ہے تو نبی ہے، خبر نہیں تو نبی نہیں۔ میں تھوڑی جی اور وضاحت دی اجازت چاہتا۔ خالق لم یزل نے نبی نو نبا خبر دے ذریعے، خبر ہے تو نبی ہے۔ ساڑھے ممبر تو ایک دعویٰ ہویا جس دی دلیل بہت کم دیتی گئی۔ مثلا ممبر تو ایک دعویٰ ہویا کہ اللہ نے آدم تو لے کے نوح تک، نوح تو شیش تک، شیش تو انوش تک، انوش تو کنان تک، کنان تو لے کے محلائیل تک، محلائیل تو یارف تک، یارف تو لمک تک، لمک تو سام تک، سام تو ابراہیم تک، ابراہیم تو اسحاق تک، اسحاق تو اسماعیل تک، اسماعیل تو یعقوب تک، یعقوب تو یوسف تک، اور یوسف تو عیسیٰ تک، اور عیسیٰ تو موسیٰ تک، اور حتیٰ کہ اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام تک کسے نتنی دیر تک نبوت عطا نہیں کی تھی جب تک اس علی ولی اللہ دا دعویٰ اقرار نہیں کی تھا۔ مولا زندگی دراز فرماوے۔ قبلہ تھوڑا آواز بتا دینا، جزاک اللہ، تھوڑا آواز بلند کر دینا۔ توجہ چاہنا کہ میرے محترم سامعین، دعویٰ تو ہویا کہ نبیین نبوت ولایت امیر المومنین تے ملی، جملہ قائد تشیع دے مطابق۔ اگر نبوت ملی تو اسی دلیل کیا ہے؟ جتوں لوگاں دے ذہن آ کے تھوڑے دائیں بائیں ہوندے لوگ مولا علی علیہ السلام نویدن 3 یام الفیل 13 رجب مکہ معظمہ، اسی مولا نویدیاں کنتو ولیین، موالی مولا دے منن علی شیعہ پیروکار، جزاک اللہ حیدری، اسی بادشاہ نو کنتو، چونکہ اول ما خلق اللہ نوری، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اول ما خلق اللہ نوری علی من نور واحد۔ پوری توجہ کہ علی اور میرا نور ہے کہ، اور اللہ نے کل تو پہلے میں محمد دا نور خلق فرمایا۔ تو مولا دے سامنے ایک بندہ آیا تو سا کہ مولا کوفہ دے اندر روز رات نو اکثر تسی اپنی پشت مبارک تے نانو نفقہ اٹھا کے محتاج مساکین غربات دے گھر تک پہنچیں دے ہو، تو یا علی یہ عمل کدوں تو شروع ہوئے؟ تو جواب صاحبان معرفت وستے، مولا فرمایا عمل دساں یا کدوں تو دساں؟ نویدہ تسی خود کتنا بول سکتے ہو مولا دے فضیلت ہے، بندہ وہ بھی بصیرت اللہ اسا کیا جی کدوں تو دسو، پوری توجہ۔
تو مولا نے جڑا جملہ آکھیا، مولا فرمائے واللہ قد کنتو ما ابراہیم فی النار انا الذی جعلتہ بردم و سلاما۔ مولا فرمایا اللہ دی قسم نارے نمرودی اچ بھی ابراہیم نال میں علی ہم۔ اتنا ہی منن والے بیٹھے ہو جڑے بولے ہو صحیح بولو بھائی، ہر نبی دی خود فرمانے ہر نبی دی چھپ کے مدد کی تھی، توجہ ہے جا کوئی نہ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ظاہراً مدد کی تھی، پوری توجہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرمان مسجد نبوی تو ایک عجیب و غریب شکل دا ایک کوئی ایسا جان اندر آئی کہ رسول اللہ دے تمام بیٹھے لوگ گھبرا گئے۔ تو حضور سلام، میرا بھی سلام۔ سرکار فرمیندن میں تو جاندہ مدینے والے خوف زدہ نے اپنا تعارف کروا۔ اسا کہ جی میں نسل جنات چواں اور زخمیاں ڈھیر سارا، ہر نبی کو لگیاں شفا نہیں ملی۔ تو کدوں تو زخمی آدھے جی نوح علیہ السلام دے زمانے دا ہویا کیا؟ اسا کیا جدوں شیطان آکھیا کہ نوح دے بیڑے نو الٹا دیو، تو جدوں میں نوح دے بیڑے دے وچ ہاتھ پایا تو سامنے ایک جوان نے آکے ایسا تماچا ماریا، پتہ نہیں کون مجلس سن رہے ہیں میرے محترم، ایسا جوان نے تماچا ماریا کہ میرا بدن زخمی ہے تو شفا نہیں ہو رہی، تو توڑے در تے لجپال سمجھ کے آیا۔ میرے محترم سامین یاد رکھا ہے نال علی پاسے دائیں جانب ہمیشہ رسول اللہ دے دائیں جانب علی رہے، اسی وجہ تو مدینے والے یمین آتے ہیں، دائیں جانب آلا سجے پاسے آلا، یمین بھی مولا متقیان دا نام ہے۔ تو مولا نے زانوان تے ہتھان اور ہتھان تے پیشانی آئی، تو جویں اس جن نے اپنی گل سنائی تو مولا نے پیشانی بلند کیتا، جویں بلند کیتا تو گھبرا کے حضور دی دوسری جانب آ گیا۔ کون آیا یار مجلس حسین تائید حق اداوے جو مجلس نشان ہے حیدری۔ تو سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دن نو آکھیا بھی کیا بڑھیں گھبرا کیوں گئی ہیں؟ اس آکھے او تماچا مارنا لائیو تا جوان ہاں، تو رسول اللہ حیدری جزاک اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ظاہراً مدد فرمائی۔ علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے مولا تسی آئے، بادشاہ فرمائے واللہ قد کنتو ما سلیمان علی البسات۔ بادشاہ فرمایا اللہ دی قسم تخت سلیمان تے بھی سلیمان بن داؤد نال میں علی ہم، وسخرت الرِّیاء اور ہواوانو نبوت دے تابع کرنالا بھی میں علی ہم۔ مولا تسی ہے، بادشاہ فرمایا واللہ قد کنتو ما عیسیٰ فی المہد، مریم دی گودے چیسا نال بھی میں علی ہم۔ گھبراؤ نہیں، مولا دا پورا فرمان سنو۔ مولا تو ہر جملے تو پہلے آکھ رہے ہو واللہ قد کنتو ما آدم، واللہ قد کنتو ما یونس، واللہ قد کنتو ما یحییٰ، واللہ قد کنتو ما موسیٰ۔ اللہ دی قسم، اللہ دی قسم، اللہ دی قسم، اللہ دی قسم، فلاں دی مدد اللہ دی قسم، فلاں دی نصرت اللہ دی قسم۔ قسم تو اتھے چوین دیئے جتھے یقین کوئی نہ کرے، تے شیعہ تو ہوندہ ہی ہوئے جڑا فضائل مننے۔ تو مولا تسا ہر جملے تو پہلے اللہ دی قسم کیوں چاہیے؟ تو نجف چو آواز رہے، ہر ظرف ایک جیسا نہیں ہوندہ، ہر مجلس دا ہر سامنے ایک جیسا نہیں ہوندہ۔ کوئی میں علی نو برداشت کرے، کوئی فضائل نہ برداشت کرے تو کوئی بد عقیدہ یا نصیری نہ ہو جاوے، بندے نہ حوصلہ روے۔ نبیہ دی مدد کی تھی مگر میں خدا نہیں ہاں، آدم نو حوا نال ملایا مگر میں خدا نہیں ہاں، یونس نو ماہی دے پیٹ چو برآمد کیتا مگر میں خدا نہیں ہاں۔ نبیہ دی مدد کی تھی اللہ دی صفت المتکبر، تکبر کرنے والا۔ اصحاب رسول نے پوچھیا یا رسول اللہ جدو اسی تکبر کریے تو اللہ عذاب کر دے، لیکن اپنے واسطے تکبر پسند کر دے، وہ لمحہ کیڑ ہے جدا اللہ تکبر کر دے۔ کائنات دیاں خوشیاں چہرے محمد تے آیا، سرکار فرمایا جدو علی اللہ نو سجدہ کر دے پھر اللہ تکبر کر دے۔
جیو نام علی چاہو مل کے حیدری یا علی۔ تو کس طرح ممکن ہے کہ نبی نبوت عقائد تشیع دے مطابق جملہ نبی نبوت ولایت امیر المومنین تے ملی ہوئے؟ توجہ، نبی عربی دا لفظ جڑا نبا وچوں نکلے، نبا دن خبر نو، خبر ہے تو نبی ہے، خبر نہیں تو نبی نہیں۔ ہر نبی خبر لے کے آیا، قرآن بھی عرش تو خبراں لے کے آئے، ہر زمانے دی خبر قرآن اچ موجود ہے۔ توجہ، 30ویں پارے دی پہلی سورہ ہے سورہ نبا، خبر آلا سورہ۔ جنگ صفین دے میدان ایک حافظ قرآن جنگ کردہ ہویا، مولا متقیان دے مقابلے چایا، لفظ سننے ذرا، اور اتفاق ایسا کہ قرآن ہی پڑھدا مولا دے مقابلے چاہ گئے۔ دوانوں میں آدم پڑھدا بھی قرآن آئی، لڑدا بھی وارث قرآن دے رہا لئی۔ القرآن مع علی و علی مع القرآن، تو لڑدا بھی قرآن نہ لئی۔ اور اتفاق در اتفاق ایسا کہ سورہ نبا دی تلاوت کر رہے، ہن زمانے دے رازاں نو جانن والے علی جس دی تلوار ویکھ لیندی ہے بھی دی 7ویں پشت وچ کوئی علی اللہ تا نہیں سنیا، تو لفظ نہیں سنیا۔ اس علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ پڑھ رہے ہیں، خبر ہے تو نبی ہے، خبر نہیں تو نبی نہیں۔ سورہ نبا خبر علی سورت، اسا کیا جی قرآن؟ علی علیہ السلام فرمائے سورت کیڑی؟ وہ آکے جی سورہ نبا۔ امیر المومنین فرمایا خبر علی سورت؟ وہ آکے جی بیدار ہونا ذرا۔ مولا فرمایا تجھے خبر بھی ہے کہ وہ خبر کیا ہے؟ جزاک اللہ، جیڑے بولو میں راضیہ، جزاک اللہ، مولا زندگی دراز فرمائے۔ تجھے خبر بھی ہے کہ وہ خبر کیا ہے؟ آیا بھاویں لشکر شام چوائی، اسا کیا یا علی یہ میں جانتا ہوں جو علی دے دہن نچو نکلے او حق بھی ہے، او سچ بھی ہے۔ اس تو پہلے جہنم دا بالن بن جاواں وضاحت فرماؤ خبر کیا ہے؟ صادق آل محمد علیہ السلام نے فرمایا، میرے دادا علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے اپنے گریبان نو اپنے ہاتھ نال نپ کے فرمایا ان النباء العظیم، و خبر میں علی ابن ابی طالب۔ مہربانی جی، بے شک بے شک بے شک کل ایمان حیدری۔ پہلے آدمی تو آخری آدمی دا پوری طاقت دیو سید، اتنی طاقت مولا علی سامنے کے، اتنی طاقت مولا علی سامنے نعرے دا جواب لو۔ پہلے آدمی تو آخری آدمی دا پوری طاقت دان انشاءاللہ انشاءاللہ حیدری۔ جزاک اللہ، مولا زندگی اندر آسفر۔ جی 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 قبلہ، مولا حسین علیہ السلام اس کی تفسیر فرماتے ہیں، اچھا بسم اللہ۔ میرے بابا بزرگ خبر ہیں۔ ہاں سب سے بڑی خبر، سبحان اللہ۔ میں وضاحت کر دینا اگر آنکھ ہوتا ہوں، توجہ چاہنا۔ ہر نبی انہیں نہ دی بات دی میں وضاحت، ہر نبی عرش تو فرش تے آیا خبر پہنچامن واسطے، پر ساڑھے نبی نو عرش تے بلایا گیا۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ صاحبان بصیرت، جزاک اللہ جی، مہربانی میرے حضور، جزاک اللہ جزاک اللہ، مولا معرفت سلامت رکھے جی، بہت شکریہ۔ ساڑھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو عرش تے بلایا گیا۔ ہون میں توڑے سارے تو ڈر پتا کیوں رہے ہیں اے جتنا میں پڑھ رہے ہیں؟ کیونکہ میں اپنے وعدے تو تھوڑا جا لیٹ ہو گیا۔ وہ پچھے ایک ذاکر صاحبان قبلہ مظہر شرازی صاحب انہیں زیادہ پڑھیا، پھر شبیہ ذوالجناح پاک دی برآمدگی آئی، تو اس وجہ تو ویسے بھی ایام میں غم میں تو تھوڑی جی دیر ہو گئی، تاں میں توڑے تو ڈر رہے ہیں۔ میں تو گزرے ہیں تو کسی بھائی جان نے میں دعا ہی دیتی اسی، لیکن میں پھر تھوڑا ڈر گیا، میں کہ یار مومن دی ناراضگی ہوئے تو مولا راضی نہیں ہوندے۔ علی بن یقتین اللہ واقعہ تو ہر مومن دا ہر پہلو ہر قدم ہی مولا دے نال اگر جڑیا ہویا ہے تو فلاح ہے، ہر وہ قدم جڑا سائیں ال جا رہے ہیں۔ تو تسی سارے ہون راضی ہو جی؟ میں فضائل کھول کے پڑھا، دل کھول کے۔ اگلی مجلس 11 بجے پڑھنی ہے جی، بڑا ٹائم ہے۔
نہیں 12 بجے پڑھنی بڑا ٹائم ہے جعفریہ کالونی اچھا بڑی مہربانی سرکار تسی جتنا سنو میں 2 منٹ بھی مجلس مکمل کر سکنا سائیاں دے کرم نال 2 گھنٹے وچ بھی ذرا جڑ جانا ساڑھے رسول واسطے کیوں بلایا گیا خالق لم یزل نے لا الہ الا اللہ نے اللہ الصمد نے اس اول و آخر نے اس ظاہر و باطن نے اس حلید بھی اللہ نے ہائے ہائے جزاک اللہ اس حسین دے بھی الہ نے بسم اللہ جی اس حسین دے بھی جزاک اللہ جی اس حسین علیہ السلام دے بھی الہ نے معبود نے آکھیا اے محمد عرض تے آؤ تاکہ اپنی سب تو وڈی نشانی وکھا دے توجہ جس امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے ممبر کوفہ تے بے کے فرمایا کہ اللہ دی سب تو بڑی خبر میں علی ہاں اسے علی علیہ السلام نے فرمایا او آیت اللہ الکبرا او سب تو بڑی نشانی بھی میں علی ہاں تو خبر بھی علی نبی آئے خبر پہنچامن واسطے حضور جا رہے نشانی ویکھن واسطے خبر بھی علی نشانی بھی علی سبحان اللہ جزاک اللہ جی 2-4 لوگ سمجھو میں دعا دے کے جا رہے ہیں نبی آ رہے ہیں خبر پہنچامن واسطے حضور سرکار دو عالم جا رہے ہیں نشانی ویکھن واسطے اور علی علیہ السلام فرما رہے ہیں خبر بھی میں علی نشانی بھی میں علی خبر بھی علی ہے نشانی بھی علی ہے پھر آکساں خبر بھی علی ہے نشانی بھی علی ہے اجے دنیا غدیر سمجھ نہیں آئی خبر سنائی جاتی ہے نشانی دکھائی جاتی ہے حیدری جوانی سلامت حیدری تو من کن تو مولا آ کے خبر سنائی اور ہاتھ نپ کے نشانی وکھائی تو جدو ہر نبی دا آمن دا مقصد بھی پورا اور حضور دا جامن بھی مقصد پورا پھر اللہ فرمائے الیوم اکملت لکم دین پھر دین مکمل ہو گیا پھر دین کامل و اکمل ہو گیا علی ابن ابی طالب علیہ السلام اللہ نے کیا مراتب عطا فرمایا امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے 25 سال صرف صبر کیتا ہے مولا متقیان نے 25 سال دے صبرچ اللہ نے ہواواں تابع جن تابع انسان تابع حیوان تابع حشرات الارض تابع ہر شے تابع صرف 25 سال دے صبرچ قبر جو کرسی لگ گئی ہے مومن دی مومن دی قبرچ کرسی ہے مولا متقیان دی تو میں اتھے 12ویں سرکار پاک دی عزت ایک لفظ آکھنا چاہنا جیڑا 25 سال صبر کرے تو توحید اتنے انعام عطا کر دیئے تھے جیڑا 1400 سال چون 1184 سال صبر چھوے اس دا مقام کیا ہو سی اس دا اختیار کیا ہو سی یا علی ابن ابی طالب علیہ السلام تو اللہ نے جدو ولایت تذکرہ قرآن نے فرمایا نبی 1.25 لاکھ بنائے ولی 3 اللہ نے 1.25 لاکھ نو بھی برابر نہیں رکھیا 1.25 لاکھ نبیاں چوں اللہ نے پھر 313 نو چنیا تو 313 نو بھی اللہ نے عہدہ عطا کیتا رسول کیونکہ اللہ جدوں بھی کسی نے مخاطب کردہ ہے اللہ رشتے نال مخاطب نہیں کردہ اللہ عہدے نال مخاطب کردہ ہے چونکہ نہ اللہ رشتے ترجیح دیندہ ہے نہ اللہ دا حبیب رشتہ داری کم نہ آسی پرہیزگاری کم آسی توجہ ہے یا کوئی نہ جوانوں کہیں سنے جملہ رشتہ دار ہونا کمال نہیں ہے بڑے بڑے رشتہ دارن قریب دے رشتہ دارن معیار تقویٰ تے پورے نہیں آئے تو لگے گئے جی اور جیڑے معیار تقویٰ محمد و اہل بیت محمد علیہ السلام دی بارگاہ جو معیار ہے وہ معیار تقویٰ ہے پرہیزگاری ہے رشتہ داری نہیں ہے رشتہ داری قریب بھی ہو میں ابو جہل چچا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا لیکن تقویٰ تے نہیں پورے آئے تو جہنم تے بھامے کوئی وسدہ فارس دا ہوئے تو آدن منہ اہل البیت ہائے ہائے ہائے
جزاک اللہ بھائی بامی وسد افریقہ دے ہومین تو اما ایمن کر کے بلیندن ملکہ زنجبار ہومین تو اما فضا کر کے اور ایسے ہی لاکھوں مثالہ ہی ناندے ویڑے چ مل دیا تو رشتہ دار ہونا کم نہ آسی پرہیزگار ہونا کم آسی اس ویڑے ویچ رشتہ داریاں نہیں اور نہ اللہ رشتہ داری نو ترجیح دیندہ آدم دا اگر سجدہ کروایا ہے تو شور ہوا ہومن دی وجہ تو نہیں کروایا والد حابیل ہومن دی وجہ تو نہیں کروایا اللہ نے آدم علیہ السلام دا سجدہ انی جائلن فی الارض خلیفہ ہومن دی وجہ تو کروایا یوسف علیہ السلام دا سجدہ عزیز مصر دے دربارچ یعقوب علیہ السلام زوج یعقوب اور یعقوب علیہ السلام دیاں بیٹیاں نے جڑا سجدہ کیتا ہے او بھائیو بیٹا سمجھ کے نہیں کیتا یوسف دا سجدہ نبی اللہ ہومن دی وجہ توا آدم دا سجدہ خلیفۃ اللہ ہومن دی وجہ توا ماتمیوں یاد رکھے زمانہ اگر محمد سیدہ دی تعظیم کر دے ان تو دھی سمجھ کے تعظیم نہ کر دے ہائے آہا مرحبا جزاک اللہ بیٹی سمجھ کے اگر علی ابن ابی طالب علیہ السلام شرف سیدہ ہے دختر رسول ہونا شرف امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہے جو چچا زاد بھائی ہونا شرف حسنین کریمین ہے نواز رسول ہونا لیکن جڑا امیر المومنین دا ہاتھ غدیر تے وکھایا ہے او چچا دا بیٹا سمجھ کے نہیں وکھایا اگر چچا دا بیٹا سمجھ کے ہاتھ بلند کیتا ہے تو جناب عبداللہ ابن عباس ابن عبد المطلب موجود ہیں کیا بات ہے کیا بات ہے غدیرچ موجود ہیں تو اتھے رشتہ داری کم نہیں آ رہی اگر حسنین شریفین نو مہر تے بہایا ہے تو دھی دے بیٹے سمجھ کے نہیں بہایا پتہ نہیں کون بیدار حضور نے جو مہر تے بہایا ہے تو مہر دے اہل سمجھ کے بہایا ہے میدان مباہلہ شیعہ سنی بھائیو کیا ہوئے حضور جو لے کے ٹورن سچیاں نو لے کے جانا ہی سچیاں نو ہائے ہائے سچیاں نو لے کے جانا آئی تو تیار تو بڑی بڑی دنیا آئی بھئی اسی بھی جانے ہیں تے اسی بھی جانے ہیں انہوں نے پتا بھی یہ او جنگ ہے یہ او مارکہ جیسے جنگ نہیں جیسے کسی زخمی نہیں ہونا گلہ ہی ہونی ہیں مہربانی جی گلہ ہی ہونی ہیں تو ضرور جانے ہیں تو حضور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بے شک آؤ لیکن لعنت اللہ علی الکاذبین آئے اتھے ہونی ہے جھوٹیاں تے لعنت جیندہ وہ واپس آسی جی زندگی ویچ جھوٹ نہ بولیا ہوئے مولا زندگی دراز فرمائے حیدری تو واپس ہوا سی جی زندگی بھر جھوٹ نہ بولے تو سچے کون ٹورے صرف کائنات پورے سچے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو ایک دروازے تو سارے ہی سچے مل گئے ابنانا بھی نسانا بھی انفسنا بھی سارے ہک کو در تو مل گئے وہ دروازہ علی ابن ابی طالب اور جی میں آیت ترتیب بھی ہمیں آئی ابنانا و ابناکم نسانا و نساکم انفسنا و انفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین میرے محترم سامعین حضور جو ٹرین تو جناب سیدہ نے عرض کیتا حسین نو میں چالوں حسن نو میں اٹھا لوں احتیاط رسالت ویکھو ڈھیر سارا سفر ہی میدان مباہلہ لیکن پورے رستے حسن نو انگلی نال اور حسین نو سینہ بکینہ نال جاندیاں بھی اور واپسی تے بھی کسے بھی یہ گھر دے 5 افراد آ رہے ہوں گھر والے پاسے ہو تسی ویکھو ایک بزرگ ہے ایک جوان ہے ایک پردہ دار ہے 2 بچے تو جڑے بچے ہوں وہ بزرگ چاہے ہوں جوان دے ایک لطیف اشارہ کر دیا وہ جوان جڑا ہے وہ طاقت بھی بے بہار رکھدا ہو طاقتور جوان صحت مند جوان ہوئے لیکن پھر بھی 2 بچے بزرگ اٹھائے ہوں تسی آکسو چلو پردہ دار نو تا چھٹی پردہ سنبھالے چادر سنبھالے تو اگر جوان 2 نو نہیں اٹھا سکدا تو ایک نو تا اٹھاوے تو کدیس پہلو تے غور کیتا ہے کہ حضور پورے رستے جاندے ہیں بھی 2 پترہ نو ہاں نال
اور واپسی تے بھی جناب سید عرض کیتا بابا حسین نو میں چالواں حسن نو علی چالویں تو حضور فرمایا نہیں سیدہ آج دوواں نو چیسی بھی محمد جاندیاں بھی اور واپسی تے بھی سرکار فرمایا اسلام دا دشمن بڑا کمینہ ہے سرکار فرمایا متقل نو کوئی یہ نہ لکھ دے وے حسن گھر راندے نان حسین روندے آن ایک نو ماں چاہ لیا ایک نو پیو چاہ لیا فرمایا محمد چاہ کے لے ویسی اور چاہ کے لے آسی تاکہ دنیا نو پتہ لگے اے میرے نواسے بن کے نہیں جا رہے اللہ دے دین دی ضرورت بن کے میدان جا رہے بے بہا نعرہ حیدری تو انہاں دے جتنے بھی مراتب ہیں اور یہ رشتیاں دی وجہ تو محترم نہیں ہیں رشتیاں دی وجہ تو آل محمد محترم نہیں شرف ہے دختر رسول ہونا چچا زاد ہونا نواس رسول ہونا لیکن رشتیاں دی وجہ تو محترم نہیں ہیں بلکہ رشتے اہل بیت دی وجہ تو محترم ہیں رشتیاں دی ابتدا ہوئی ہے آدم و حوا سلام اللہ علیہ پہلا رشتہ شوہر اور زوجہ دا رشتہ باقی جتنے رشتے کائنات چینو بعد اچ بنے عقائد تشیع دے مطابق شیعت تک سوال کردہ محمد و آل محمد آدم علیہ السلام تو پہلے یا بعد چن جڑے نہیں بولے لگتا ہے بعد چن بولو بھائیو پہلے جی بھائی میں ونڈ کر دینا اگر بعد چن تا پھر شامل بشرن ہائے ہائے وقت رولا ہی مو گیا نا دنیا نال سارا اگر بعد آدم علیہ السلام تو بعد سمجھو تو پھر شامل بشرن اور اگر آدم علیہ السلام تو پہلے تو پھر سبب البشرن یعنی ما فوق البشرن تو میرے محترم سامین باقی جتنے رشتے کائنات دا سب تو پہلا رشتہ شوہر اور زوجہ دا رشتہ آدم و حوا دا رشتہ باقی رشتے بعد حابیل و قابیل آئے تو ماں بیٹے دا رشتہ باپ بیٹے دا رشتہ بھائی بھائی دا رشتہ جدو اللہ ہمشیرت آکی تھی بہن بھائی دا رشتہ ماں بیٹی دا رشتہ باپ بیٹی دا رشتہ تو باقی سارے رشتے بعد اہل بیت محمد و آل محمد آئمہ علیہ السلام اے 14 اے پہلے پوری توجہ چاہنا میرے محترم سامعین علماء شیعہ و غیر شیعہ نے بھی لکھیا کہ اللہ نے حوا آدم دا پیکر بنایا روح پھوکی اور جبرائیل سنٹرے چاہے آدم تیرا نکاح حوا نہ لے حق مہر ادا کر دے آدم علیہ السلام آکیا بنیا ہونا کم کیتا نہیں اجرت ملی نہیں مہر ہوندہ مردی پاک تے نیک حلال کمائی وچوں تو میں حق مہر حوت کیا دے وہاں خالق دا آواز ہے گھبرا نہیں 10 مرتبہ محمد و آل محمد درود بھیج دے اگر ہن نہیں تو اللہ کیوں آکھے انہاں دیتے درود معلوم ہویا درود نہیں اہل بیت دے وجود دا ثبوت ہے 10 مرتبہ حضرت محمد و آل محمد علیہ السلام تے پڑھے آگیا درود اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل ولیک الفرج جس طرح کھلے آسمان تلے زیارت عاشورہ پڑھن دا بہت بڑا ثواب ہے مجلس حسین علیہ السلام اس عبادت دا بھی بہت بڑا ثواب ہے کوئی چیز حائل نہیں ہے مناجات دعاواں نال منگ دے آنا بہت بابرکت جگہ ہے جس جگہ تے تسی تشریف فرماؤ ہر کوئی سکتا ہے مجلس حسین چھوڑی روایت ہے حبیب نے مزار جنت جبہ کیا دن کاش میں زمین تے مجلس حسین چھوڑا مجلس حسین جتے ذکر امام حسین علیہ السلام 10 مرتبہ آدم و حوا تے درود محمد و آل محمد تے درود آدم علیہ السلام نے پڑھیا مہر جب تک معین نہ ہوئے تو نکاح جائز نہیں ہمیشہ نکاح خان نکاح پڑھن تو پہلے مہر معین کر دے معجل غیر معجل توجہ چاہنا مہر معین نہ ہوئے تو نکاح جائز نہیں نکاح نہ ہوئے تو اولاد جائز نہیں
مہر معین نہ ہوئے، نکاح جائز نہیں، نکاح نہ ہوئے، اولاد جائز نہیں ہوں، کوئی ساڑھے تے سوال نہ کرے کہ شیعہ سارے کٹھے ہو کے درود کیوں پڑھ دیں؟ موزن ازان تے ہوئے تان درود، زوار کعبے وچ ہوئے تان درود، جتے ہومن درود، ماتمی ماتمچ ہوئے تان درود، مجلس وچ مومن ہوئے تان درود، 5 سالہ بچہ ممبر تے آوے پھر درود، 80 سالہ بزرگ ممبر تے آویں پھر درود، جتھے علم دی زیارت پھر درود، ایک دوسرے نال مسافہ کریں تو تان درود۔ زمانہ یاد رکھ، درود دی مخالفت شیعہ نو کوئی کچھ نہ کہ آدم علیہ السلام نے حق میرے حوج پڑھیا ہائی درود، او آدم اسی آدمی او باپ اسی بیٹے۔ زمانہ یاد رکھ، صلوات پڑھنا شیعہ ہون دی علامت نہیں، آدم دا حلالی بیٹا ہون دی علامت ہے۔ باپ نکاج پڑھے حیدری یا علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ بسم اللہ جی، جزاک اللہ، بہت شکریہ، بسم اللہ یا سنو بھائی یار سنو، حلالی جو بھی ہوگا بات اس کی ایک ہوتی ہے، حلالی جو بھی ہوگا بات اس کی ایک ہوتی ہے، اسے کیونکہ علی مرتضیٰ کی دیکھ ہوتی ہے، علی کو مان کا دل سے نعرہ جو لگاتا ہے حدیث مصطفیٰ ہے، اس کی یہ بہن مل کے حیدری یا علی۔ مہربانی بابا جی، مولا زندگی دراز فرمائے۔ توجہ چاہنا تو بہت بڑا عمل، محمد و اہل بیت محمد علیہ السلام تے درود پڑھنا کوئی بھی مشکل ہے، کوئی بھی پریشانی ہے تو ورد درود تسبیح محمد و آل محمد علیہ السلام کثرت نال کسے بیماری واسطے۔ سورہ فاتحہ اگر خدا محفوظ رکھے کینسر جیسا بھی مرض ہے تو 70 مرتبہ سورہ فاتحہ نو تلاوت کرو، اس غرض ہے زخم ہڈی دا مسئلہ اس مقام دے 70 مرتبہ سورہ فاتحہ دا ورد کرو۔ اور حضور نے فرمایا اور آئمہ علیہ السلام فرمایا جس نو فاتحہ و شفا نہ ملے اس نو دنیا چھو ہی نہیں سکتی۔ 7 سفر نو امام موسیٰ کاظم علیہ السلام دے ظہور پاک دا دن نہیں، اللہم صلی اللہ علیہ محمد، تو بہت بڑا عمل ہے کہ 1400 مرتبہ درود پاک ہدیہ کرو امام موسیٰ ابن جعفر علیہ السلام نو، تو جیسا بھی مرض موت تو علاوہ شفا ہو جاوے۔ تو ہن بھی تسی سنو ذہن وچ رکھ سکتے ہو کہ اگر تسی 1400 مرتبہ درود با وضو خشوع و خضوع ہو کے 14 تسبیحاں 100 دانے دی تسی ہدیہ کرو امام موسیٰ ابن جعفر علیہ، کسے بھی مشکل ہوئے جائز انشاءاللہ۔ اور اس تو بڑی تسبیح بھی تو انہیں کھور دس دے ماں، یا کاشف الکرب ان وجہ الحسین اکشف کربی بحق اخیق الحسین۔ اے جناب بالفضل العباس علیہ السلام دے حوالے دی تسبیح 133 عدد بالفضل العباس علیہ السلام دے اسم دے، عباس دے عدد 133، اور اس نو جڑا حاصل آن دے وہ ہے 7 عدد وفا دا نمائندہ ہے۔ تو 133 نو تسی 133 مرتبہ یا کاشف الکرب ان وجہ الحسین اکشف کربی بحق اخیق الحسین علیہ السلام، اے پڑھ کے اگر پہاڑ تے دم کرو تو رستہ چھوڑ دے سی۔ اور میں ملک صاحب ازمائے خدا دی قسم ہے اور ہوئے نہیں انجی ہو جائے، یقین ہی اس میں اعظم ہے، یقین ہی نہیں۔ وہ ایک بندے آکے جی امام جعفر صادق علیہ السلام اللہم صلی علی محمد وآل محمد واجل ولی کل فرج، اس آکے جی خاک شفا شفا ہے؟ مولا فرمائے تن کو شک ہے؟ اس آکے جی میں کھا دی شفا نہیں ہوئی۔ مولا فرمائے منہ کھول، چٹکی مسلح تو خاک شفا دی، مولا نے منہ رکھے، فرمایا ہون داز، اس آکے جی ہون تا ٹھیک ہاں، وہ خاک شفا نہیں۔ مولا فرمائے ہائیو بھی خاک شفا، تیرا یقین کوئی نہ، پتہ نہیں شفا ہو سی یا نہ ہو سی، تو یقین ہی اس میں اعظم ہے۔ اب الفضل العباس 133 مرتبہ پڑھو، کوئی بیماری ہے، کوئی مشکل ہے، کوئی مسئلہ ہے، کوئی نجائز کوئی قبضہ ہویا ہو جائے، 133 مرتبہ بالفضل العباس علیہ السلام دی بارگاہ ہدیہ کرو۔ اچھا ترجمہ بھی دس دے میں، یا کاشف الکرب ان وجہ الحسین، یا کاشف الکرب اے دکھوں کو کشف کرنے والے، بیدار ہونا جنہاں دے گھر تے علم عباس ہیں، جنہاں دے دلج میرے شہنشاہ در آجے، یا کاشف الکرب ان وجہ الحسین اے دکھوں کو نابود بے نام ناپائد مٹا دینے والے، اے دکھوں کو کشف کرنے والے عباس۔ اچھا کہاں سے مٹانے والے؟
ان وجہ الحسین، حسین کے چہرہ سے۔ ہائے 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 ہائے۔ تو جوانوں سمجھنا، جیڑا دنیا دی مشکل کشائی کرے اس نو حسین آدن، جیڑا حسین دا مشکل کشا ہوئے انہا بلفضل لباس کشف کیتا نا، دور کیتا، تو کیا مقام ہے بلفضل لباس علیہ السلام۔ تو انہیں ایک روایت سنا دے، میں متبادی کو بندے اس تصویر اعتراض کریں تو اگلی روایت بھی سن دے جانا۔ ایک شاعر نے، عرب دے ایک شاعر نے ایک مرثیہ لکھیا، اور اس دا پہلا شعر اس نے کچھ اس طرح لکھیا کہ عاشور کا دن وہ دن تھا کہ جب حسین ابن علی علیہ السلام جیسا آفتاب عباس کی پناہ میں تھا۔ وما ادراک ما العباس، اور دنیا کیا سمجھے کہ عباس کیا ہے؟ تو بعد ہے جو اس نے سوچا کہ نہیں اس سے شان امام حسین گھٹ تو نہیں رہی اور شان ابوالفضل العباس ود تو نہیں رہی، تو اسا کہ میں مرثیہ نہ لکھ سا۔ رات سو گیا، شب جمعہ آئی، آج بھی شب جمعہ ہے نا جی، شب جمعہ جی، بہت بڑی رات ہے، جزاک اللہ۔ تو شب جمعہ، اور وہ آگتا کہ میں عالم خواب وچ ویکھیا کہ شب جمعہ اور میں کربلا محلہ، شعر یاد ہویا تو بات دلطفات سی، روز عاشور، عاشور کا روز، عاشور کا دن وہ دن تھا کہ جب حسین جیسا آفتاب عباس کی پناہ میں تھا۔ آدھے میں جدوں بین الحرمین پہنچیاں تو میں ویکھیا اے روزہ بلفضل العباس دے، اے آقا امام حسین علیہ السلام دے، آخری جملہ۔ آدھے تو میں سوچیا کہ میں امام حسین علیہ السلام دے حرم میں جامع شب جمعہ سوا لکھ نبی ہوں دن، تو آدھے جی میں مولا دے حرم میں داخل ہویا، شاعر عالم خواب چاک رہے، تو پورا حرم خالی، شب جمعہ اور حرم خالی۔ عاشور کا دن وہ دن تھا کہ جب حسین جیسا آفتاب عباس کی پناہ میں تھا، پوری ذمہ داری نال۔ تو آدھے میں آکے ہو سکتا ہے بھی شب جمعہ ہوئے اور حرم امام خالی ہوئے، ہو سکتا ہے زریچ رش ہوئے، تو آدھے جی میں زریچ داخل ہویا تو اتھے بھی خالی، لیکن ایک خدام کھل ہوتا ہے۔ تو عالم خواب خدام نو آدھے مولا حسین کی تھن، خدام آدھے حسین زریچ کوئی نہیں۔ ہائے ملائکہ دی داد آ رہی ہے جو کوئی سنن دی طاقت رکھدا ہوئے تھا، حسین زریچ کوئی نہیں تو حسین کتھن، خدا مادہ او عباس دی زیارت واسطے گیا۔ ہائے ہائے جزاک اللہ، مرحبا مرحبا، مولا زندگی زیارت عباس واسطے گئے۔ تو آدھا کہ میں ایک گل سوچی، میں کہ جو زری خالی، زریچ امام نہیں تو حرم بھی خالی ہے، تو میں بھی زیارت بلفضل العباس واسطے جاواں۔ تو شاعر آدھا ہے عالم خواب جی میں ان حرم والے پاس جا رہے ہوں تو رش مخلوق، کندھے نال کندھا، سر نال سر، مخلوق ہی مخلوق، لگدا ہی زمین و آسمان دی مخلوق حرم وچ۔ آدھا کوئی رستہ نہیں، لیکن میں جتھے قدم رکھیا میں رستہ ملدا گیا، اور میں عالم خواب وچ ویکھیا کہ میں ذریعے بلفضل العباس دے کول پہنچ گیا، اور میرے اگے آقا امام حسین کھلوتے ہیں، پتہ نہیں کون سمجھے کیا بیان ہو رہے ہیں۔ میرے جوانوں یاد رکھنا، یا کاشف الکرب عن وجہ الحسین اکشف کربی بحق اخیک الحسین علیہ السلام۔ اے شاعر آدھا ہے میری حیرت دی انتہا ہی نہیں رہی، جدوں میں قریب ہویا تو سامنے آقا امام حسین اور عباس دی زری چم کے پہ آدن، عاشور کا دن وہ دن تھا کہ جب حسین جیسا آفتاب عباس کی پناہ میں تھا۔ مولا میں تو تواڈے ڈر دی وجہ تو شعر نہیں لکھے، مولا فرمائے تو جو لکھے ٹھیک لکھے، عباس دے میرے تے احسان ہے، دارین قربان فرما۔ امام حسین علیہ السلام فرمائے دن دو چہرے انسان نو نہیں بھول دے، ایک مشکل کم آمن آلہ، ایک مشکل چھوڑ جامن آلہ، وہ انسان نہیں بھول۔ میں دارین قربان فرما دے مولا باز دی ذریعے تے آج بھی جناب معصومہ سکینہ دی شہادت پڑھنا منہ ہے، شہزادی پاک دے تابوت دی شبی مستورات برآمد ہو سی، مردچ بادشاہ بلفضل العباس علیہ السلام دا علامات سی، دو میں تذکرے ہو گئے الحمدللہ، جناب ابوالفضل العباس دا بھی تذکرہ ہو گیا الحمدللہ، سائیاں کروایا ہو گیا، ہن مسائب پڑھدا بادشاہ دی قبر تے معصومہ سکینہ دی پیاس دا پڑھنا منع ہے۔
میں دارین قربان کر دیں عزادارو بزرگاں کو لو جملے سنیں وعدے ہوندے میں جس گھر کسی بچی دا نام سکینہ ہوئے نا تو بڑا سوچ سمجھ کے معصومین دے نام جدو بھی بچیاں دے رکھو تو اس دا بڑا احترام ہے چونکہ اسے نام دی نسبت ہے تو نام رکھے ہوئے ہیں تو اس نام دا بڑا ہی احترام ہے تو بزرگ فرمائندے ہوندے ہیں جو سکینہ نام رکھے نا دھی دا وہ دھی نو تماچا نہ مارے مرحبا جدوں بھی کوئی سکینہ روے عباس بڑے ہی قبرچ بے آرام جزاک اللہ شرما کے نہیں رونا چیلم دے ایام منہ بنا کے بہرانا کوئی جوانوں بہادری نہیں بزرگ بڑی سونی نبھا گئے تو تسی بزرگاں دیاں جائیں ملو جویں اسی اپنے بزرگاں دی جا سنبھالن دی کوشش کر رہے ہیں کما حق کو ذکر جویں ہے انج پہنچایا جاوے کیونکہ مولا مجلس سے حاضر ناظر ہوندے تو بڑا اے بھی سرات ہے یہ تو بڑا مشکل نال گزرنا ہے عزادارو اتنا مارے ہے شام دے لوگاں جڑے شہزادی دے وین ہیں نا جی بسم اللہ کرا جڑے شہزادی دے وین ہیں نا آخری ویلے بابا دسار جھولی چ رکھ کے ہونے سے چی کتنا مسائب ہے 4 سالان دی بیٹی ہوئے تے جھولی چ بابا دسار ہو کتنا مسائب ہے جوانو اس جملے چ کتنا مسائب ہے ایک لمحے واسطے سوچو نا اگر کسی دی دھی دی جھولی چ باپ دا کٹے ہو یا ساری آ جا اور میں دارین قربان کر دے ماں اپنی شہزادی دیاں دکھاں تو ایک نوہ دا حکم ہے میرے بھائی دا بانی مجلس دا خدا اس مقام نو مجلس نو مولا قبول فرماوے جتنے لوگاں نے تعاون کیتا ہے میرے بھائی نال بانی مجلس نال جتنے اہل سنت بھائیاں نے دیگر لوگاں نے تو مولا سارے دی توفیقات اضافہ فرماوے اور ذکر اس طرح جاری و ساری روے اور اس ذکر دی برکت دے اثرات نظر آسن جنہ لوگاں نے بھی تعاون کیتا ایک ذاکر حسین دی ممبر تو دعائے آئندہ سال تک ویک سو تسی توڑے تے رحمتہ نازل ہو سن بگڑے کم سور سن توڑے خوشیاں گھر چاہ سن جی بسم اللہ میں دعا دے کے جا رہے ہیں قوم دا فردہ تو قوم دا درد رکھ دا ایک قومی نظریے نالی اپنی قوم نو ویکھن دا دیا میں بڑی دعا دے رہے ہیں گھر وسن جتنے لوگ معاون ثابت ہوئے عزادارو ایک بچی ہوئے 4 سال تسی کوئی ایسی بچی ویکھیے بھی عمر 4 سال ہوئے تے کمر جھوک گئی ہو یہ تھوڑی ہائے دس دیئے تسا کوئی ایسی میں بسم اللہ کراں کوئی ایسی بچی نہیں ویکھی جس دی 4 سال کمر جھک گئی ہوئے اور وال سفید ہو گئے ہوئے بے موسم ضعیف لبھنے ہوئے نا تو حضرت امام حسین دے ویڑے چلب سین رسول اللہ دے ویڑے چلب سین رسول اللہ دی بیٹی 17 سال نچ ضعیفہ پاک سیدات بھی ہائے ضرور ہوئے پاک شہزادی 17.5 سال دی حیات طیبہ اور سر دیوال سفید جڑی حسنین پاک دی ماں آئی پاک شہزادی اور عزادارو جناب علی اکبر بادشاہ دے ونڈے دی بہن حیاتی کتنی شیعہ سنی بھائیو عمر کتنی 7 سال تو سر دیوال سفید اور جس بی بی دے تابوتے شہزادی دی عمر کتنی 4 سال دیوال سفید میرے تے سوال کرو حسین دیاں بے موسمیاں ضعیفہ کیوں ہو گئی ہیں سارے مجمع دی شیعہ سنی بھائیاں دی آ نکلے ایک بابے نو 28 رجب ٹردہ ڈٹھا تے ضعیف ہو گئی جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ ایک 7 قدمہ تے بابے نو کچھ دا ویکھے آتا ضعیف اور پھر ایسا ظلم کہ شیعہ سنی بھائیوں جڑے اہل سنت علماء نے مسائب لکھن کدی تو انہوں پڑھ کے سناویے تو کوئی جیندہ ہی نہ جاوے ایسے کربالے مسائب ہیں دارین قربان کر دیں وہاں پوری شام محو خواب آئی سناٹے شام دے رئیسان دیا دھیاں بستریں تے تکیے لا لا کے اپنیاں خواب گاہ میں ستی ہوئی ہیں اہل دل بندہ دردالہ بندہ بے واسائے کرے اہل شام دیاں دھیاں شام آلیں دیاں دھیاں نرم تکیے تے بستریاں تے اپنی خواب گاہاں میں ستی ہوئی ہیں حسین دیاں دھیاں پتھران دا سرہاں میں پڑھ گیا مسائل میں بسم اللہ کرا اور عزادارو دارین قربان کر دے میں شام دے زندان چوں ادرات لے ایک آواز آیا ہے ایک آواز سننا وہ جڑا آواز آیا ہے نا وہ آواز انجدہ آیا ہے بے کوئی بچی ہے جڑی بڑی اوکھی ہے جڑی بڑی زخمی ہے اور جت بیبیاں اللہ دی تسبیح کر رہی ہیں نا یک دم وہ بچی اٹھی شاءاللہ دھی زخمی نہ ہوئے
جدوں دھی زخمی ہو جاوے نا ماں تو مر ہی ویندی ہے لیکن پیو دا بیٹی نال پیار زیادہ ہوندہ ہے پیو نہیں برداشت کر سکتا تھوڑا زخم لگ جاسی فوری کیسی میری جان نکل گئی انشاءاللہ بیٹی نے کچھ نہ ہوئے میں دارہین قربان کر دے وہاں اپنی شہزادی دے دکھاں تو پاک شہزادی اٹھے نظردارو ایک گالے جو دوری رسی آئی جس سے جتنا کھچاؤ آئی اور تناؤ آئی جوانو ہائے ضرور نکلے اور ایک کان زخمی آئی مولا تو پوچھ دے وہاں جے رو ہوتا بھئی کان کتنا زخمی آئی بقیت اللہ العظم خون رو کیا دن سلام شام دی اس کم سن معصومہ تے جس دے کرنا دے دران دے کنڈے بند رہے تے دور لہ گئے جزاک اللہ میں عزادارنج کھڑا پڑ دا تو کتنے ایک مسائب ہو سکتا اور ایک خون نہیں رکیا شہزادی دا جی بسم اللہ کرا اس کے اندر ہیں اچھا مولا زندگی دراز فرما دورن پاک شہزادی دے نہ بڑھوائن تو سی جتنے بھی دور بڑھوا لو کنہ دا خون نہیں مرحبا 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 بخت آلیں جڑے روندن سائید میں صدقے ہوں اللہ کی ویری آقا ہوں بخت آلیں ہوں جتنے بھی دور بڑھوا لو شہزادی دے دور لہ گئے زندان ہو آئی جس دی چھت کوئی نہیں سردی اور گرمی تو محفوظ کوئی جوڑ بھی ہے علی دیاں تے زندان کیا ایو جرے رسالت آئی میں تے الفاظ سوچ کے بھی میری روح نکل دیئے کہ شام دیاں عورتاں یا لوگ شام دے بستران تے ستے ہو سین پلنگ تے ستے ہو سین اور علی دیاں خاک نشی او میں دارین قربان کر دے ماں عزادار و شام دے زندان چادرات لینا ہون اگر کوئی چھوٹی بچی ماں باپ نو آکھے بھئی اماں میں مر گئی ہاں یا میں تھوڑی دیر دی مہمان ہاں میں مل لو میں مر جانا ہے انہیں کوئی ماں باپ ہی دس سکتا ہے نا تھوڑے روح چوہائے نکل سی اس سے لے شام دیاں دیواراں حل گئی تو شام دے لوگ ادرات لوٹ پہ جدوں ایک کونے وچوں نا رات دی تاریخی چو ایک 4 سال دی شہزادی اٹھی ہے ٹردی جتھے ماں تسبیح چ مصروف آئی نا ماں دا موڈا علا کے پیا دی اماں میں مل لے میں مرنا لی جزاک اللہ میں بسم اللہ کرا جدہ شہزادی نے آکھیا تو کوہرام بپا ہو گیا تو مل مسائب شہزادی نے ہاں اللہ کے آیا سکینہ تن کہیں آکھے ہے تو مرنا لیے رو کے پیا دی اماں بابا خواب چاہے اماں روندی میری دیوار زندان نہ لکھ لگی ہے بابی اور رو کے فرمایا سکینہ گھبرا نہیں دکھان دی آخری رات ہے اصغر تیرے بغیر جنت چرام نہیں کرتا جڑا دن پہ چڑھ دے میں تین تیرے اصلی وطن تے لے ویسا رو کے پیا دی پھوپی اماں دھی اگر مرن تو پہلے تو آڑے تو کچھ مانگ لوے تسی دیسو بی بی فرمایا مدینہ نہیں شام ہے گھر نہیں زندان ہے رو کیا دی اماں میں جان دیا نا جو تسی زین آبو بھی فرمائے بات ہے تو مانگ میں دے ماں اس سے لے بہت رنیاں سیازادیاں ماں تمری گئی ہو سی جدہ ماں سمہ رسیاں چھت بان کیا کیا اماں مرن تو پہلے بابا ملا دے تھوڑا آواز دے دیو بھائی نیاز حسین میں کوین کر لواں تھوڑا جا ولیم ادا دے مولا زندگی دراز کرے عزادارو زندان دے دروازے تے جدو سر امام آیا ہے نا امام حسین علیہ السلام دا جدو سر پہنچی ہے زندان دے دروازے تے تو انج کر کے کڑیاں لے ہتھاں تے سید اچھا میرے سمیت اکثر جوان سوچو جنہاں دے سر تے باپ دا سایہ موجود ہے اور مولا رکھے اور جنہاں دے پردہ کر گئے مولا مغفرت فرماوے جنہاں دے والد حیات ہیں او ذرا میرے سمیت اگر تواڈے اور میرے ہاتھ تے باپ دا کٹے ہو یا سارا آ جائے جوانو تم کدی زندگی ہے اسی مر تو سکنے ہاں اسی وہ منظر نہیں بھلا سکنے تو سید ساجدین آدن جویں میں رومال ہٹایا تم پورا سر زخمی آئی کوئی بی بی وین کر کے آدھی ہے اکبر دا بابا تو ہیں میں صدقے ہوں کوئی آدھی ہے مہر نبوت دا سوار تو ہیں عزادارو امام سجاد علیہ السلام دی نگاہ پئی تو پورا سر زخمی اور زلفت رٹ گئی پیشانی چیک بہت بڑا زخم آئی ہائے نال کر دے آنا آبرو کٹے ہوئے کس دے جو مور نبوت سوار جو مباہل دا صدیق آئی عزادارو اکھا زخمی
دارین قربان کر دے وہاں اکھاں زخمی رخساریاں تے تلواراں دیا ضربہ بلاؤ جندی ہائے نکلیے جملہ دسے سی سید کڑی جاتے بیٹھے نے لب کٹے ہوئے سیدہ دے اکھاں کھول شام دا قیدی ملنا یہی سیدہ دے بابا میں دو دیکھ میں سجادہ رومانا لو سید آواز آئے ہیں سجاد جوانی اچ ضعیفی آگئی سیدہ دے بابا اکبر دلاس چاونی سوکھی بھینا نال بازار سیدہ دے اکبر دی برچی لگ دی میں ویکھی آئی میری دہاڑی رنگ بدلایا سجاد رات رو کیا دے تساں برچی ڈٹھی ماں ٹر دی بے غیرتاں وچ ہے میریاں اکھیاں رنگ بدلائے سیدہ دے ڈٹھے ہس دے قاتل ہائیو چوکاں وچا گئی غیرت جگا امام خون رو کے فرمایا ڈٹھا داج لٹیندہ سبحان اللہ کیا منظوری ہے جزاک اللہ اجرکم ابا عبداللہ الحسین روانا لوئنوے منظر بنے شہزادی ہاتھ ودھا کیا دیے بابا آئے بابا دا سر دیو میں بابا نال کچھ گلاں کرنیاں ازادار علی دیاں دھیاں زندان دیاں دیواراں تے ٹکرا ماریاں جیڑے ویلے دھی دی گودج باپ دا کٹے ہویا سارا بابے دا سر چم دیے تے رو کیا دیے ہون کسے نو نہیں دینا واہ 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 وین سنے آئے پہلا وین کر کے پیا دیے بابا جس تن ماری آئے اس من ماریا دوجا وین کر کے پیا دیے بابا دامی محرم دی رات تساں فرمایا سفراں وچ ماوانو تکلیف نہ دیوی بابا آنکھ کھول زینب تو پوچھ لے میں راہ وچ کچھ نہیں منگیا ماتمی نال گالے اماں رباب تو پوچھ لو میں تنگ نہیں کیتا رو کیا دیے پر میں دو ویک میں بڑھڑی ہو گئی شہزادی رو رو کے آدھیے بابا اکھاں کھول رخسار گواہ اے نادھی تیری دے ہائے جیڑے شمارنے ظلم کمائے بی بی آدھن پہلے دور لہلے جزاک اللہ مرحبا روانا لیو بابا دے موت مورا کے پیا دیو میرا مہر نبوت دا سوار بابا رو رو کے پیا دیے بابا پچھلی رات اماں رباب میں نو تیری کہانی سنائیے تسیں برداشت نہیں کرنا سیدہ دے کیڑی کہانی رو کے پیا دیے اماں فرمایا سکینہ تیرے بابا دے کمیز جنتی چو آیا ہے رو کے آدھیے بابا میرا پھٹے ہویا لباس اے کربلا ہن ہائے نکلیے جزاک اللہ ماتمی جوانو رو کے پیا دیے اماں فرمایا تیرے بابا دا بستر جبریل دا سجا پر ہائی رو رو کے آدھیے وے جبریل دے پر تے سمانا لا ذرا دھی دا بستر ویک بستر وکھین دی آئیے تے رو رو کے آدھیے دھی رول گئی ویچ سفران دے ہائے اسمت دا پا کنگینا سب چھوٹی کہہ دینا آدھے نا ہے میرا بھول گی اینا مسکینہ رو کے آدھیے میں نو خاک یوتے نہیں ندران دی ہے نہیں لبدا تیرا سینہ ماتمیاں کان رو کے آدھیے جیڑے عید دے دے مرحبا مرحبا
اتنیاں گلہ کیتی ہیں یا زندان دیاں دیواراں چوں آواز آئے قالو انا للہ کوئی بی بی وین کر کے آدھی ہے ہائے صغرا کوئی بی بی آدھی یار مان آج وطن ہوئے ہاں نوئے دا حکم رومان آلیو شام دا زندان کڑیاں لے اتھاں تے رسیاں لی بھین دا جنازہ اگر سمجھ نہیں آئی رات رومان آلے دے ہتھاں تے رات پوچھن آلی دا جنازہ سید ایک قدم چاہندہ ہے کوئی بی بی وین کر کے آدھی ہے آج غازی ہوئے ہاں میرے مولا شام دے بازار چاہن لوگ آدن کونے ہتھاں تے کیڑی شے چاہی ودائیں مولا رات رو کے آدن میں کون لوگو سجادہ دھنو میں موئی ہوئی بھین لیا علم پاک مولا رات رو کے آدھن ایک گٹھڑی نہیں جنازہ ہے تہاں دے نال لائی ویدہ میں دارین قربان کرا میرے مولا شام دیئے گلی دا موڑ ولین کچھ عورتاں دیاں رات روانا لا کہہ دی کیوں ودا رونا ہے روانا لیو میرے امام نے بھین دے جنازے نو گل نہ لائے بلند وین کر کے آدن مسافر میں مدینے دا ہے میں تھے اتنی غریبی ہے ہائے کفن دی جا جزاک اللہ مرحبا رونا لیو غریبالا قبرستان کھٹی کھٹائی قبر ظاہر ہوئی قبر چودوات سونے سونے باہر آئے آواز آیا میت دے میں اکبر پھرایا گیا رونا لیو مولا دی رات وجھئے اکبر علموں کر کے آدم کوئی قیدی جے مر جاوے اندے زیور لہائے وندے ہائے انہاں رسیاں